ہم خیالوں کو نئے انتخابات کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ کوئی سوال نہیں پوچھ رہا کہ اسمبلیاں کیسے ٹوٹیں، عوام کے مینڈیٹ کو کس طرح خاک میں ملایا گیا، کس طرح ایک ضدی شخص کی بھیٹ سارے ملک کو چڑھایا گیا۔ نہ اس کے بارے میں کوئی سماعت ہوئی، نہ اس کے بارے میں کوئی دلیل سنی گئی، نہ اس کے بارے میں کوئی حکم آیا۔ آپ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس سے پہلے تو کبھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا مسئلہ اس طرح عدالتوں میں نہیں رگیدا گیا۔ اس سے پہلے تو کبھی الیکشن کمیشن کی آزاد حیثیت کی توہین نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے تو کبھی صدر مملکت کا عہدہ ایک پارٹی ورکر کی طرح استعمال نہیں ہوا۔ یہ سب تو نیا ہے، پرانا کچھ بھی نہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی عمار مسعود نے وی نیوز کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ عمار مسعود مزید کہتے ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہ ہوں تو اس کو میزان نہیں مرضی کہتے ہیں۔ لوگ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ایک علیحدہ فیصلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس فیصلے کے حوالے سے لوگوں کے پاس قانونی نکات بھی ہیں، آئینی اعتراضات بھی، عدالتی تاریخ بھی اور آئین کی شقیں بھی۔ لوگ اس فیصلے میں بینچ کی تشکیل، الیکشن کمیشن کی فریاد، قاضی فائز عیسیٰ کے سرکولر، پارلیمنٹ میں منظور ہونے والی قرارداد اور صدر مملکت کے احکامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں فروعی ہیں۔ یہ فیصلہ، یہ عدالت، یہ دلائل تو نئے ہیں مگر فیصلہ نیا نہیں۔ یہ فیصلہ تاریخ میں پہلے بھی کئی بار لکھا جا چکا ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ یہ فیصلہ پہلے بھی ہمارا مقدر ہو چکا ہے، پہلے بھی جمہوریت کو ڈس چکا ہے۔ عمار مسعود مزید کہتے ہیں کہ جاننے والے جانتے ہیں یہ فیصلہ ایک عہد کی تکمیل یا تقسیم کا فیصلہ تھا۔ اس میں فیصلہ ہونا تھا کہ ہائبرڈ نظام ختم ہونا ہے یا ابھی جاری رہنا ہے، جنرل فیض حمید کا دور اقتدار ختم ہوا یا ابھی ان کی باقیات کا راج ہونا ہے، جنرل باجوہ کی معذرت خواہانہ انٹرویوز کا سلسلہ بند ہونا ہے یا بھی اس میں مزید انکشافات کی گنجائش موجود ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کا بھی فیصلہ ہے کہ ابھی میڈیا میں موجود پیرا شوٹرز کا استعمال باقی ہے یا انہیں چلے ہوئے کارتوس کی طرح ضائع کر دینا ہے۔ فیصلہ صرف اس بات کا نہیں ہونا تھا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، فیصلہ اس بات کا بھی ہونا تھا کہ کیا ہم خیالوں کا ٹولہ اب بھی منمانی کرے گا یا آنے والے دور سے خوف زدہ ہو کر محاذ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ فیصلہ اس بات کا بھی ہونا تھا کہ در انصاف کس حد تک بے انصافی پر مصر رہے گا۔ فیصلہ اس بات کا بھی ہونا تھا کہ قائد کے ساتھی قاضی فائز عیسیٰ کے صاحبزادے کو اس ملک میں تکریم ملنی ہے کہ نہیں۔ فیصلہ اس بات کا بھی ہونا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی کا دلیرانہ اقدام اب قابل تعریف بن چکا ہے یا اب بھی قابل مذمت قرار دیا جا رہا ہے۔ فیصلہ اس بات کا بھی ہونا تھا کہ جج ارشد ملک کو نازیبا ویڈیو دکھا کر فیصلہ کروانے والی قوتیں شکست مان گئیں یا ابھی بھی اپنے غیر جمہوری ایجنڈے پر مصر ہیں۔ عمار مسعود کے بقول لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ آ گئی، آئینی بحران ختم ہو گیا، عمران خان کو فتح مبین نصیب ہوئی، اب ملک آگے بڑھے گا، اختلافات ختم ہوں گے اور اتفاق کی صورتحال پیدا ہوگی، نفرت کا بیج سماج سے نکال دیا جائے گا اور اب محبت کی فضا پروان چڑھے گی۔ یہ خام خیالی بہت سے لوگوں کی ہے۔ یہ فیصلہ مزید ابہام اور نفاق کو بڑھائے گا۔ اب ہم خیال گروپ آخری بازی کھیل چکا ہے۔ اس بازی کا ادراک جاوید ہاشمی کو 2014 میں ہو چکا تھا۔ اس فیصلے کا علم عوام کو 2018 میں ہو چکا تھا۔ اس ملک کے عوام کے لیے نہ یہ فیصلہ نیا ہے نہ عدالت کی یہ بے انصافی۔ بھٹو کے قتل سے لے کر ہر عامر کے حق میں فیصلہ دینے والے آج بھی زندہ ہیں، آج بھی ترازو کے پلڑے برابر نہیں، آج بھی میزان طاقتوروں کی جانب جھکا ہوا ہے۔ عمار مسعود کا مزید کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک انتخابی مرحلے کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ ملکی سیاست کا بھی فیصلہ تھا۔ اس میں پوشیدہ حقائق بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کو ان کا حق نہیں لینے دیا جائے گا، پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، نواز شریف کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، مریم نواز کو حق بات بمانگے دہل نہیں کرنے دی جائے گی۔ فیصلہ اس بات کا بھی ہوا ہے کہ بلاول بھٹو کی فراست کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، مولانا فضل الرحمان کی 73 کی آئین والی سب تقاریر اکارت گئیں، جمہوری جماعتوں کی ساری جدوجہد تمام ہوئی، پارلیمنٹ کی بالادستی خواب ہوئی، عوام اور عوامی نمائندگان کی حکومت سراب ہوئی، ہم خیال ٹولے کی حکومت عذاب ہوئی۔ عمار مسعود مزید کہتے ہیں کہ فیصلہ اس بات کا تھوڑی ہونا تھا کہ ٹوٹے بینچ پر اعتراض واجب ہے کہ نہیں، یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اعتراض
दुरुस्त है कि नहीं? फैसला तो इस बात का होना था कि इस मुल्क में पार्लियामान की हुकूमत है या हम ख्याल टोले की। इस मुल्क में अवामी नुमाइंदगान को इज्जत नसीब होगी या फिर मुक्तदरा की चीरा दस्तियां जारी रहेंगी। फैसला इस बात का होना था कि हाकमियत आइन की है या फिर हुकूमत चंद लोगों की है। फैसला तो इस बात का होना था कि जमहूरियत हमें कबूल है या अभी हम इसकी राह में रोड़े अटकाने वालों के चुंगल में फंसे हुए हैं। सीनियर सहाफी अम्मार मसूद मजीद कहते हैं कि सच पूछें तो ये फैसला इस बात का भी होना था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या फिर अभी तक हाइब्रिड निजाम की बाकियात से ब्लैकमेल हो रही है। फैसला तो इस बात का भी होना था कि दर इंसाफ को अवाम की मंशा कबूल है या फिर बेगमात की मर्जी मकसूद है। फैसला तो इस बात का भी होना था कि गुलामी की जिंदगी कबूल है या ज़ल्म खलील ज़ात की मर्जी अजीज है। सबसे बढ़कर फैसला इस बात का होना था कि यहाँ सियासत में नवाज शरीफ का तर्ज अमल चलना है या शहबाज शरीफ की अतात को तस्लीम करना है, जूते खाने हैं या सर उठाना है, कलमा हक कहना है या मुंह पर उफ लगाने हैं, हम ख्याल टोले का एहतराम करना है या इसके खिलाफ तहरीक चलानी है, इमरान खान से खौफजदा होकर हुकूमत करनी है या आइन के मुताबिक उनको गैर आइनी हरकतों की सजा देनी है, वजारत उज़्मा का शौक पूरा करना है या फिर वजीर आजम बनकर दिखाना है। अम्मार मसूद के बकौल शहबाज शरीफ को इस्लाहात उस वक्त याद आई जब वक्त गुजर चुका था, जब तीर कमान से निकल चुका था और हुकूमत की बेबसी का जनाजा जा रहा था। याद रखें, तराजू के दोनों पलड़े बराबर ना हो तो उसको मीज़ान नहीं मर्जी कहते हैं और इस मर्जी को तस्लीम करना भी जुर्म के इर्तिकाब के मुतरादिफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।